بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں عزم نو۔ آج آپ کے سامنے میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ انسان نے تاریخ سے کیا سبق سیکھا ہے۔ اس سوال کے دو جواب ہو سکتے ہیں کہ اچھا سبق بھی سیکھا، برا سبق بھی سیکھا ہے اور نہیں بھی سیکھا۔ تو آئیے اس کے دونوں پہلوؤں کے حوالے سے جواب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک اس کا مثبت پہلو ہے اور ایک اس کا منفی پہلو ہے۔ تو پہلے ہم منفی پہلوؤں کی بات کر لیتے ہیں۔ آج تک کی معلوم انسانی تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی کے انسان نے آج تک بہت بھیانک غلطیاں کی، اور ان بھیانک غلطیوں میں سب سے بھیانک غلطی جو ہے وہ طاقت کا بے جا استعمال ہے۔ ماضی میں انسان اقتدار حاصل کرنے کے لیے طاقت کا بے جا استعمال کرتا رہا۔ اس نے سلطنتوں کی سلطنتیں اجاڑ دی، ایک دوسرے کا خون بہایا، لوگوں کو ناحق قتل کیا، ایک دوسرے کا حق مارا، اور یہ سب کا سب طاقت اور اقتدار کے حصول کے لیے تھا۔ ماضی میں ہم دیکھتے ہیں کہ چاہے فرعون مصر ہو، چاہے نمرود ہو، یا چاہے بڑے بڑے بادشاہ ہوں، انہوں نے اپنی سلطنتوں کو قائم رکھنے کے لیے ظلم و ستم کا سہارا لیا۔ آج کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے سامنے دوبارہ دہرائی جا رہی ہیں۔ آج کا طاقتور ملک بھی کمزور کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے، اپنے اقتدار کو طوالت بخشنے کے لیے وہ لوگوں کو ناحق قتل کرتا ہے، لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتا ہے تاکہ اس کا اقتدار قائم و دائم رہے۔ یہ مثال اگر ہم دیکھیں تو ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ آج کے انسان نے ماضی سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ جیسے ماضی میں وہ اقتدار کے لیے پاگل تھا، آج کا انسان بھی اقتدار کے لیے پاگل۔ ماضی کا انسان جیسے دولت کے پیچھے بھاگتا تھا، آج کا انسان بھی ویسے ہی دولت کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس کا ایک اور پہلو جنگی جنون بھی ہے۔ ماضی کا انسان بھی جنگوں کا جنونی تھا، آج کا انسان بھی جنگوں کا جنونی۔ ماضی میں بھی دوسروں کے حق پر قبضہ کرنے کے لیے جنگیں برپا کی جاتی تھی، آج کا طاقتور ملک بھی وسائل کے لیے دوسرے کمزور ملکوں پر حملہ کرتا ہے اور وہاں کے وسائل کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے۔ مختلف طریقے آزما کر وہ زیادہ سے زیادہ وسائل کو اپنے قابو میں کرنا چاہتا ہے۔ ان جنگوں کی وجہ سے لاکھوں کروڑوں انسان مارے جاتے ہیں۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا اور آج کے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے کہ بغیر کسی وجہ کے طاقتور کو جب کہ پوچھنے والا کوئی نہیں تو وہ جنگوں کے ذریعے سے دوسرے ملک کے لوگوں کو مار کر ان کے وسائل پر قبضہ کر کے اپنی طاقت کی دھونس جماتا ہے۔ اس نے اس طاقت کو دوام بخشنے کے لیے ایٹم بم تک گرا دیے، ہائیڈروجن بم بنا لیے، اور ہر وقت تیار رہتا ہے کہ کہاں اسے موقع ملے تو وہ کسی دوسرے پر قبضہ کر لے۔ آج کے انسان نے ماضی کی غلطیوں سے کچھ سیکھا بھی نہیں۔ مثلا ہم نے تاریخ میں پڑھا ہے کہ بہت سارے بادشاہ جن کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، جن کے بڑے بڑے اقتدار تھے، وہ اپنی وسیع و عریض سلطنت اور اقتدار کو چھوڑ کر جب اس دنیا سے گئے تو ان کا نام و نشان تک مٹ گیا۔ اس بات کو آج تک کا انسان نہیں سمجھ سکا۔ آج بھی جو لوگ اقتدار میں آتے ہیں وہ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہیں کہ شاید ان کا اقتدار ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور اسی لیے وہ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے اقتدار کو طول دے سکیں۔ لیکن تاریخ کی یہ تلخ حقیقت ہے کہ جو بھی ایسا کرنا چاہتا ہے، تاریخ اس کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیتی ہے۔ ہمارے سامنے اس کی بیسیوں مثالیں موجود ہیں کہ ماضی میں جن لوگوں نے اس طرح اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کی وہ عبرت کا نشان بن گئے۔ تو آج کے انسان نے اس چیز سے ہرگز نہیں سیکھا۔ آج بھی جو لوگ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں ان کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت وہ اقتدار میں گزار سکے۔ اسی طرح دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے میں ایک اور سب سے بڑا المیہ ہے امیر اور غریب کے درمیان فرق۔ یہ صدیوں سے ہوتا آ رہا ہے اور آج تک ہم نے اس سے کوئی سبق نہیں سیکھا کہ ہم امیر اور غریب کے درمیان جو طبقاتی فرق ہے، جو کشمکش ہے، اس کو ختم کر سکیں، بلکہ یہ ہر زمانے میں پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ سامنے آتی ہے اور نئے نئے انداز لے کر سامنے آتی ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی وائرس ہے اور وہ زمانے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو میوٹیٹ کر لیتا ہے، بدلتا رہتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے معاشرے میں ایک وائرس کی طرح ہے کہ ہر زمانے میں امیر اور غریب کا طبقاتی فرق اور کشمکش جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے، اور اس وجہ سے جو عدم مساوات ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے معاشرے کو متاثر کر رہے ہیں۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے انسان نے ماضی سے کچھ سبق نہیں سیکھا۔ اس کے اندر اقتدار کی ہوس بھی ویسے ہی ہے، اس کے اندر جنگی جنون بھی ویسے ہی ہے، اس کے اندر ظلم و ستم کرنے کی چاہ بھی ویسے ہی ہے،
اور اس کے اندر عدم مساوات بھی ویسے کی ویسے ہی ہے۔ ہم انفرادی طور پہ بھی بہت ساری غلطیاں دہراتے رہتے ہیں، مثلا جن غلطیوں کی وجہ سے ہمیں کوئی مالی، جذباتی یا جسمانی نقصان ہوتا ہے، ہم بار بار انہی غلطیوں کو دہراتے رہتے ہیں۔ تو اس سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسان کے اندر سبق نہ سیکھنے کی بھی ایک ضد ہے جس پہ وہ قائم رہتا ہے اور بار بار ان غلطیوں کو دہراتا رہتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں مثبت تبدیلیوں کی۔ آج کے انسان نے ماضی سے سبق سیکھا ہے اور اس کی ہمارے سامنے بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سائنسی ترقی کی۔ ماضی کا انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے اتنا ایڈوانس نہیں تھا جتنا آج ہے، اور خاص طور پہ پچھلے اگر 5-6 دہائیوں کی ترقی دیکھی جائے تو انسان نے اپنی ترقی کی معراج کو چھوا ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے انسان نے وہ کچھ حاصل کر لیا ہے جس کا 1 یا 2 صدیوں پہلے تک تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ انسان نے چاند پر قدم رکھ لیا، اس نے دوسرے سیاروں پر جانے کی تیاریاں شروع کر دی، اس نے زمین کے اندر چھپے ہوئے راز کھوج نکالے، اس نے ایسی ٹیلیسکوپ بنا لیے جو خلاؤں میں دور تک دیکھ سکتے ہیں، اس نے اربوں سال دور کہکشاؤں کو کھوج نکالا اور زندگی کے اور اس نے خلاؤں کے بہت سارے راز ہمارے سامنے کھول کے رکھ دیے۔ یہ انسان کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ماضی کا انسان یہ سب کچھ نہیں جانتا تھا، اس کے ذہن میں ایک تصور آتا تھا، اس تصور کے بارے میں جب وہ کچھ کرنا چاہتا تھا تو اس کے پاس وسائل نہیں تھے، لیکن آنے والے انسانوں نے اسی تصور کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کو عملی شکل میں ہمارے سامنے لا کھڑا کیا۔ تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے انسان نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت کچھ سیکھا ہے اور سیکھتا جا رہا ہے۔ آج AI کا دور ہے، آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر شعبے میں موجود ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے بھی بہت کچھ ہو۔ ہر انسان کو لگتا ہے کہ جو ترقی وہ کر چکا ہے شاید اس سے آگے کوئی اور رستہ موجود نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ ہر آنے والا دور انسان کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی نئی سے نئی راہیں کھول رہا ہے اور یہ قیامت تک ایسے ہی جاری و ساری رہے گا۔ ہم میڈیکل کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو انسان نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ ماضی میں بہت ساری ایسی بیماریاں تھیں کہ جو لا علاج سمجھی جاتی تھی، جو انسان کو موت کے پاس لے جاتی تھی، لیکن انسان نے ان کے بارے میں تحقیق کی اور تحقیق کرنے کے بعد انسان ایسی دوائیں بنانے میں کامیاب ہو گیا کہ آج وہ بیماریاں لا علاج نہیں، آج ان کے علاج موجود ہیں، ایک گولی کی صورت میں، ایک انجیکشن کی صورت میں۔ اس کی سب سے بڑی مثال آج سے 5 سال پہلے آنے والا کرونا وائرس ہے۔ اتنی تیز رفتاری سے انسان شاید میرا نہیں خیال کسی بیماری کا علاج دریافت کر سکا ہو جتنا تیز رفتاری سے اس نے کرونا وائرس کا علاج دریافت کیا۔ یہ انسان کے ماضی کی غلطیوں سے سیکھنے کی ایک اہم مثال ہے۔ پہلے بیماریاں آتی تھیں تو انسان کو کئی سال لگ جاتے تھے ان کا علاج تلاش کرنے میں، لیکن اب انسان چند مہینوں میں ان کا علاج دریافت کرنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں کچھ ایسے بھیانک حادثات ہوئے اور ان حادثات کی وجوہات کو جب انسان نے پڑھا اور ان پہ تحقیق کی تو آج کا انسان ان حادثات سے محفوظ ہے۔ ماضی میں بہت سارے ایسے بھیانک حادثات ہوئے تو ان حادثات کے پیچھے جو وجوہات تھی انسان نے ان کو جانا سمجھا اور ان وجوہات کو دور کیا۔ جیسے ٹائٹینک جیسا عظیم الشان جہاز جب ڈوبا تو انسان نے اس کے بعد اس سے بھی بڑے بڑے جہاز تخلیق کیے، لیکن وہ دوبارہ نہیں ڈوب سکے کیونکہ انہوں نے اس وجہ کو تلاش کر لیا جس وجہ سے وہ جہاز ڈوبا تھا۔ اس کی اور بھی بہت سارے مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ زلزلے آتے تھے، زلزلوں کی وجہ سے عمارتیں گر جاتی تھیں۔ آج کا انسان ایسی ٹیکنالوجی پر مبنی عمارتیں بنانے کے قابل ہو گیا ہے کہ جو زلزلے کو بھی سہ سکتی ہیں۔ جاپان اس حوالے سے سب سے آگے ہے کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، تو انہوں نے اپنی عمارتوں کو اس انداز میں بنا لیا کہ وہ اب زلزلے کو سہ سکتی ہیں اور اس سے نقصان کم سے کم ہو سکتا ہے۔ انسان نے اس طرح اور بہت سارے حادثات کے جو وجوہات تھی ان کو جب پڑھا اور ان کے بارے میں جانا تو آج کا انسان ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے، اور جیسے جیسے اس کے سامنے نئے نئے مسائل آتے جا رہے ہیں ان مسائل کو وہ حل کرنے کے لیے نئی سے نئی ایجادات کرتا جا رہا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ تو اس ساری بحث کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہاں انسان نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا بھی ہے اور نہیں بھی سیکھا۔ دونوں پہلو موجود ہیں اور دونوں پہلو اسی لیے موجود ہوتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اچھائی اور برائی کو دنیا میں رکھا ہی اسی لیے ہے تاکہ ایک کی وجہ سے دوسری کی پہچان ہو سکے، اچھائی کی وجہ سے برائی کی پہچان ہو سکے اور برائی کی وجہ سے اچھائی کی قدر ہو سکے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنی رائے سے
ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔